اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد علامہ کیسر عباس عسکری سے اور محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بند کیتے کاتے شروع محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عسكري عليه الصلاة والسلام صلوات عليه وعلى آبائه في أرض شاقات وفي كل صفات من ساعة لك النهار وليا محفظا وقائدا ونصرا مجيدا وقنا حتى تشكنه أرزاق عن وطنك وأتحق بما أجاره الله اللهم سارے رات مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنی کافی باب تشریف فرما ہو. صلوات پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے. سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صادق مولا فرما رہے ہیں جو بندہ ہماری ذات پہ خوشیوں کے درود پڑھتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. سارے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. خاطع لما سبقت الفاتح لما غلق المغلب بالحق وبالحق ابو القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت واللہ ادائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم ومصائبہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین کا احسان جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بآواز بلند صلوات پڑھے. دعا ہے محمد اہل بیت محمد کا کریم خالق ہماری اس جلیل قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرمائے. اس عزت والی دہلیز پہ جتنے مومن مومنات تشریف فرما ہے دلوں میں جو بھی نیک حاجات لے کے بیٹھے ہیں مولا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جتنے بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا مولا شفاء کلی عطا فرمائے. جتنے بے گناہ قید ہیں مولا سجاد کی قید کا صدقہ جلد رہائی عطا فرمائے. ہمارے بھائی عامر عباس قید ہیں بیمار بھی ہیں صدقہ مولا سجاد کی قید اور بیماری کا جلد رہائی بھی دیں اور شفاء کلی عطا فرمائے. جتنے بھی اولاد ہیں بیوی کو بھی جھولی کا صدقہ مولا اولاد نرینہ عطا فرمائے. جتنی دعائیں میرے ذمہ میں لگی ہیں جو بھی نیک حاجات ہیں مولا اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. مالک اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. سب سے بڑی دعا آمین سارے کہیے گا. میرے اللہ اس نازک سے دور میں ہر عزادار کی عزت محفوظ فرما. ہمارے بارہویں ہاتھی کا جلد ظہور عطا فرما. دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا دیں. سارے مل کے آواز بلند صلوات پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد. کوئی ساؤنڈ ٹھیک کر سکتا ہے تھوڑی زندگی کو جو رات بھی بڑا ڈسٹرب کیتا جی. محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی صلی محمد و علی آل محمد محمد. و آل محمد. تھوڑی سی کو بیس میں آواز جو وہ کو سارے رات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے نا میری طرف. اجازت ہے جو گفتگو شروع کریں. علی حق نعرہ حیدری. ٹائم آپ کے سامنے
کوئی ہے دوست یا جو سامنے دکھتے ہیں؟ کیا کرے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے کل سیٹنگ کر لیں. آ جاؤ صلوات پڑھو سارے مل کے بآواز اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ جی میرے پاس ہاتھ کھول دیں. سنے ہاتھ کھول کے بیٹھے. بات ہو رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری امت کے لیے آسمان سے کھانے نازل ہوتے تھے. جن بندوں کو میری پچھلی گفتگو یاد ہے سطر دوران رہا ہوں 50 نماز واجب تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت پہ. ایک نماز 2 رکعت لگائیں تو 100 رکعت پڑھتے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کی امتیں. ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں یعنی 200 سجدہ کرتی تھی قوم بنی اسرائیل روزانہ اللہ کا. پکا پکایا کھانا آسمان سے آتا تھا. فرشتے دسترخوان بچھاتے تھے. اچھا جنت سے کھانا آنا کوئی بڑی بات نہیں. ایک تھوڑی گھاٹ کر دیو تو آ جو بھائی جان لیکن چلن جو ٹائم کوئی نہیں بالکل مختصر ٹائم ہو گیا ان پہ. توجہ ہے نا. جنت سے کھانا آنا کوئی بڑی بات نہیں. بی بی مریم کے لیے بھی جنت سے کھانا آتا رہا ہے جو میری بات کی گواہی دیں گے بے شک بے شک تائید کریں گے میری بات. بی بی مریم کے لیے بھی جنت سے کھانا مریم بطول ہے. مریم صلوات پڑھو سارے مل کے اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. سر ایک ساؤنڈ خراب ہے تے ایک ماحول اس طرح دا بنا لیا نے نا. سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. اچھا بات ہو رہی ہے جنت سے کھانا آنا کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات ہے زمین کا کھانا جنت میں جائے. تھوڑا تھوڑا ماحول بنائے اور تھوڑا تھوڑا تسی اگے آ جاؤ کیونکہ پیچھے جڑے آ رہے ہیں تھوڑے تنگ رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ. کلوز آ جاؤ یار. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. چلو اتنا ایک ٹائم ہے اس کے اندر مکمل حاضری. طالب دعا صلوات پڑھو سارے مل کے بآواز اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. ایک گھر ایسا ہے جس کے دروازے پر جنہیں بھوک نہیں نہ لگتی وہ بھی مانگنے آتے ہیں. آج میرا دل ہے کہ میں تھوڑی سی شان سیدہ بیان کروں اور یہ لفظ میں ممبر سے پہلے کہہ دوں کہ کسی بشر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فضائل سیدہ بیان کر سکے. کیونکہ اس بی بی کے فضائل بیان کرنے کے لیے میں بسم اللہ کر رہا ہوں. اس بی بی کے فضائل بیان کرنے کے لیے صلوات پڑھو سارے میں. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. تھکو نہیں سارے مل کے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلى محمد. محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ساڑھا کام ہی پہلے تھوڑی سیٹنگ کر کے رکھیں. آج ماحول بڑے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. حقیقت ہے بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے. محمد
अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत मैं कुछ ले जाओ ना अपने को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दूसरे ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿਓ। मैं कहना कि आज साउंड तो बगैर ही पढ़ लगी जी टाइम कोई नहीं थोड़ा पढ़ो सेटिंग करते रहे तो फिर तक लग गई हैं भाई जन एक जगह पे ना जिवें के चलदा पे ओ में चला के छड़ दो बस कल कोई सेटिंग जी आई को बंद कर दो बस ठीक हो गया बस साउंड भी ठीक हो गया सारे रात मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़े अल्लाहुम्मा फज़ाइले सैयदा बयान करने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी है। लहजा तौहीद हो, लफ्ज कुरान के हो, जुबान रसूल की हो, समात अली की हो, चादर ततहीर हो, सवाल करने वाले फरिश्ते हो, कसीदा पढ़ने वाला खुदा हो, फिर वो जमाने को बताए कि ज़हरा क्या है। मरियम भी बतूल है लेकिन छोटी, ज़हरा बतूल है लेकिन बड़ी, और सैयदा किसे कहते हैं? जिस बीबी के उसवे हसना में 1.25 लाख नबियों की नबुवत छुपी हो उसे बतूल कहते हैं। जिस बीबी ने कायनात की औरतों को 1.25 लाख नबियों की हिदायत से बेनियाज किया हो उसे बतूल कहते हैं। जिस बीबी ने रिसालत के घर की पहचान इस अंदाज से करवाई हो कि वो बेटी हो के बाप की माँ कहलवाए उसे ज़हरा कहते हैं। जो मलके ततहीर हो, कारज़े तकदीर हो, दुश्मने खुदा के सर पे खुदा की शमशीर हो उसे फातिमा कहते हैं। ज़हनों की ज़मीन ज़रखेज़ होगी। अब अगली सतर कहना चाहता हूँ। एक बंदे ने अली से पूछा था, या अली, ये जो आप बोलते हैं, आपकी जो जुबान है इसे लिसानुल्लाह क्यों कहा जाता है? आपकी जुबान को अल्लाह की जुबान क्यों कहा जाता है? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं, मेरे लहजे को अल्लाह की जुबान इसलिए कहा जाता है कि मेरी जुबान से फज़ाइले सैयदा बयान हो। साउंड दे नाल नाल आई तुसी भी ढिले ऐसे मुहर्रम दी मजलिसां पढ़ पढ़ के डाटे थक गए हैं लेकिन तुसी मैथों भी ढेर थक गए हो। नाराज नहीं होना मेरे नाल। अली हक नारा तुझे चाहो ना यार हैदरी माशाअल्लाह क्या बात है। मरियम भी बतूल है लेकिन छोटी है, ज़हरा बतूल है लेकिन बड़ी है। मरियम बतूल सुगरा है, ज़हरा बतूल कुबरा है। मरियम छोटी बतूल इसलिए है कि मरियम का एक ईसा मासूम है। ज़हरा बड़ी इसलिए है कि ज़हरा के 11 मासूम है। अभी तक जिस बंदे ने कोशिश ही नहीं की, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगली सतर पे तुम्हारा सर जो है वो दहलीज़ ज़हरा पे झुक जाए, तुम्हारे हाथ दहलीज़ ज़हरा से खैरात लेने के लिए उठ जाए। मरियम छोटी बतूल है। कुरान कहता है कि जब कभी मरियम इबादत करती तो मरियम की इबादत के बाद मरियम का खाना जन्नत से आता था। मरियम तस्बीह पढ़ती थी, जन्नत की रोटी का इंतजार करती थी। मरियम सजदा करती थी, जन्नत के फलों का इंतजार करती थी। थोड़ी देर बाद फरिश्ते ने फल मरियम के मुसल्ले के सामने रखे। मरियम दोनों हाथ माथे पे रखते, रख के कहती वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अब इस जमाने को मरियम में और ज़हरा में फर्क ही नहीं नजर आ रहा है। ईसा की मां में बतूल है, हुसैन की मां में बतूल, लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। जो बीवी जन्नत की रोटियों का इंतजार करे शरीयत में उसे मरियम कहते हैं, और जिसकी पकी रोटियों का जन्नत इंतजार करे उसे ज़हरा कहते हैं।
ماشاءاللہ جس کی پکی روٹیوں کا جنت انتظار کرے واہ واہ اسے زہرا کہتے ہیں. اس وقت زمانے کو پتہ چل جائے گا جب مریم کا بیٹا بھی آئے گا اور زہرا کا بیٹا بھی آئے گا. ادھر سے وقت نماز ہوگا تو زہرا کا بیٹا کہے گا مریم کا بیٹا تو سامنے کھڑا ہو کہ نماز پڑھا. اس وقت عیسیٰ کام پہ کہے گا زہرا کا بیٹا میری کیا جرت کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, تو میرے سامنے کھڑا ہو, میں تیرے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں. اس وقت عیسیٰ اپنا سر میرے باہر میں آقا کے قدموں پہ رکھ کے زمانے کو بتائے گا اور جاہلو اپنے عقیدے درست کرو, جس کا آخری بیٹا میں عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے جس کا آخری بیٹا میں عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑھے گا. اور فضائل علی فضائل سیدہ میں جتنے بندے بول پڑے ہو کافی ہے. اگر فضائل علی میں بولنے کا معیار سمجھا جائے تو وہ میں آپ کو علی کے ایک شاگرد کی زبان سے سناتا ہوں. ہاتھ کھولیں یار, فرنٹ سیٹ تحت بن لینی. علی کے شاگرد کی زبان سے سناتا ہوں. ایک بندے نے جناب سلمان محمدی سے پوچھا تھا, سلمان تو علی کا لائق ترین شاگرد ہے, ہمیں بتا دنیا میں بولنا کتنا چاہیے اور چپ کتنا رہنا چاہیے. سلمان محمدی مسکرا کے فرماتے ہیں اگر بات ہو دنیا میں بولنے کی تو بہتر ہے بندہ چپ رہے, اگر بات ہو فضائل علی میں بولنے کی تو بہتر ہے بندہ کبھی بھی چپ نہ رہے. بولو 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 سکی سارے دار کلندر یہی سلمان محمدی لوگ کہتے ہیں کہ بطور کی دہلیز پہ جھاڑو دیتا تھا. یہاں پر تھوڑا سا عقیدہ میرا مختلف ہے. جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی کا اہتمام ہو. جن کا عقیدہ اجازت ہے وہ بندہ بولے. جہاں گندگی کا اہتمام ہو. سلمان دہلیز بطول پہ جھاڑو نہیں دیتے تھے, سلمان دہلیز بطول پہ سجدہ کرتا تھا. سلمان دہلیز بطول کے نور سے اپنی داڑھی کو خضاب کرتا تھا. سلمان حکمت کے موتی اٹھانے کے لیے آتا تھا. سلمان وحی کا لہجہ سمجھنے کے لیے آتا تھا. جس بندے نے ابھی تک کوشش نہیں کی, میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگلی سطر پہ پچھلے محلے والے آپ کا بھی ہاتھ بلند ہو جائے. ایرانیوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے نہج الفارس. اس میں وہ سلمان محمدی کی زندگی لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ مدینے کی مسجد سے جب اذان کی آواز آتی تھی لوگ مدینے کی مسجد کی جانب دوڑتے تھے. سلمان دہلیز بطول کی جانب دوڑتا تھا. لوگ مسجد میں آتے تھے. سلمان دہلیز بطول پہ آتا تھا, آگے سجدہ کرتا تھا. وہ مسجد کی صفوں میں آتا تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پوچھنے اس بطول کے نوکر سے, آواز آتی ہے مسجد سے, یہ جاتا ہے دہلیز بطول پہ. رسول نے کہا سلمان تو اذان کی آواز سن کے مسجد میں کیوں نہیں آتا, دہلیز بطول پہ کیوں جاتا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہاں نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس پہ بطول راضی. کیا بات ہے خدا, کل ایمان وہاں نماز اس کی قبول ہوتی ہے جس پہ بطول راضی ہو. میں دہلیز زہرا پہ سجدہ کر کے زمانے کو بتاتا ہوں کہ وہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ یہ راضی ہو. یہی سلمان محمدی دہلیز بطول پہ بیٹھا تھا. ایک صحابی نے کہا سلمان تو دہلیز پہ کیوں بیٹھا ہے؟ فرمایا تیرے لیے دہلیز ہے, میرے لیے سدرۃ المنتہا ہے. سلام میں تھوڑی مار کر, تیرے لیے دہلیز ہے میرے لیے سدرۃ المنتہا. صحابی نے کہا دہلیز سدرۃ المنتہا کیسے؟ سلمان نے کہا یہ جبریل کہاں رکتا تھا جا کے, توجہ جی میرے لباس رکھے. سو
सलवात पढ़ो सारे मिल के। मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलमान का हार रुकता था जाके सिदरतुल मुंतहा पे। उसने कहा जब रसूल पाक मेराज पे गए तो जबरील साथ था। जब सिदरतुल मुंतहा आई, जबरील ने अपने पैरों को जोड़ के कहते या रसूलल्लाह, अगर इससे एक कदम भी आगे चला गया तो उसके नूर से मेरे पर जलेंगे। वो आखिरी मंजिल थी जहां जब ये जबरील रुक गया। इतना उस सहाबी का कहना था, सलमान की बूढ़ी आंखों में मुस्कुरा के फरमाया, जहां जबरील रुक जाए वो तेरी सिदरतुल मुंतहा है, जहां मुस्तफा रुक जाए ये मेरी सिदरतुल मुंतहा। जवानी सलामत हो मेरा मौला अली अगले पिछले हाथ तुझे जाओ ना हैदरी। जहां जबरील रुक जाए वो तेरी सिदरतुल मुंतहा है, जहां मुस्तफा रुक जाए ये मेरी सिदरतुल मुंतहा है। सलमान कहता है जबरील का रुकना भी सिदरतुल मुंतहा, मुस्तफा का रुकना भी सिदरतुल मुंतहा। सलमान कहता है इस सिदरा में और उस सिदरा में एक फर्क है, वहां पर जलते हैं यहाँ पर मिलते। क्या कहने खुदा दी, वहां पर जलते हैं यहाँ पर मिलते हक के जी हक। इमाम ने फरमाया हम हैं कुल खलाइक पे हुज्जत, हमारी दादी ज़हरा हम पे हुज्जत है। और खलाइक को कौन समझेगा? इस छोटी सी दुनिया में रहने वाला मौलवी अली की इख्तियार सोच रहा है। साइंस कहती है कि ये जो दुनिया में, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इस दुनिया की हैसियत एक जर्रे के बराबर है। साइंस कहती है ये जो सूरज तलू और गरूब होता है ये कोई दुनिया में पहला और आखिरी सूरज नहीं, 10 लाख सूरज और हैं जो इसके पीछे हैं। 10 लाख सूरज मिलकर एक कहकशां बनाते हैं। 22 करोड़ कहकशां मिलकर एक अरबाब दुनिया बनाती है। कई हरबाएं दुनिया मिलकर एक कायनात बनाती है, कई कायनात मिलकर एक आलम बनाती है। कुल आलमीन की तादाद 18,000 है, अली सब में एक है। कुल आलमीन की तादाद 18,000 है, अली सब में एक है। मिंबर कूफा पे अली बादशाह तशरीफ फरमा थे। मौला गुफ्तगू करते करते यूं मौला ने आसमान की तरफ देखा, देखे कहते अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। इतना जुमला कहा, मौला ने फिर गुफ्तगू शुरू की। एक बंदा मजमे से खड़ा हुआ, उसने यूं आसमान की तरफ देखा, देख के कहते या अली किससे बातें कर रहे हो? इमाम ने फरमाया इस बादल के पीछे एक परिंदा है, सुनहरी रंग का है, आसमान पे ही रहता है, आसमान पे ही मर जाता है। वो गुजर रहा था, उसने मुझे सलाम किया है। उसने मुझे सलाम किया है। वो बंदा खामोश होकर जमीन पे बैठा। उसके साथ वाले 2 या 3 बंदों ने अपने जहन में सोचा कि पता नहीं परिंदा है भी कि नहीं, पता नहीं परिंदा है भी कि नहीं। इतना उनका सोचना था कि अली ने आसमान की जानिब उंगली का इशारा किया, वो परिंदा जमीन पे उतर आया, आके अली के हाथ पे बैठा। सहाबा कहते इतना खूबसूरत परिंदा हमने अल्लाह की कायनात में देखा ही नहीं था। सुनहरी रंग का सर पे उसका एक ताज था। उसने अली के हाथ पे बोसा दिया। मौला अली बादशाह फरमाते हैं बोल उस जुबान में जिस जुबान को ये समझे। परिंदा अरबी जुबान में बोला, बोल के कहते हैं अस्सलामु अलैका या हुज्जतुल्लाह, ऐ अल्लाह की हुज्जत तुझ में मेरा सलाम हो। अली फरमाते हैं मेरे नौकरों को बता के जा तेरा घर कहाँ है। उसने कहा मौला बादलों में रहता हूँ। इमाम ने फरमाया कभी जमीन पे आया है? कहता मौला तेरी इज्जत की कसम पहली बार तूने बुलाया है तो मैं आया हूँ। इमाम ने फरमाया रहता बादलों पे है, मर बादलों पे जाता है, जमीन पे तू आया नहीं, खाना तूने चुगा नहीं, पानी तूने पिया नहीं, रहता बादलों में है, मर बादलों में जाता है। उड़ने से पहले मेरे नौकरों को बता के जा वहां पे रहता है, वहां पे खाता क्या है, पीता क्या है, खाता क्या है, पीता क्या है। परिंदे ने उड़ने से पहले अपने पर अली के कदमों से मास किए, उड़ते हुए कहने लगा या अली तेरी इज्जत की कसम है जब मुझे भूख लगती है मैं तुझ पे दरूद पढ़ता हूँ, जब मुझे प्यास लगती है मैं बतूल के दुश्मन पे लानत करता हूँ। जब
لگتی ہے میں تجھ پہ درود پڑھتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں بطول کے دشمن پہ بے شمار جس بی بی کی اتنی عزت تھی 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی. فضائل کافی عبادتاً 2 جملے میں سرک کے طالب دعا جس بی بی کی اتنی عزت تھی 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی، جس کا نکاح رحمان نے پڑھا تھا، ملکہ صداقت، شرم و حیا کی بیکر، مادر حسنین، عزت امیر المومنین، 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی. جملے میرے نہیں، جملے شہید علامہ ناصر عباس صاحب ملتان والے، مولا ان کے مزید درجات بلند فرمائے. وہ کہا کرتے تھے کہ کبھی نہ سمجھنا کہ کھجوریں مانگنے گئی تھی، بلکہ پوری دنیا پھرو، ان بندوں سے ملو جنہوں نے علی ولی اللہ اختیار کیا، جنہوں نے علی ولی اللہ پڑھا. ان سے پوچھو کہ آپ شیعہ کیوں ہوئے، ایک ہی جواب آئے گا، کیوں کھڑی رہی باپ کے دربار میں، کیوں جن کے کھاتے رہی باپ کے نوکروں سے. میں صدقے ہوں کیڑی سوڑی ہے کی تھی وطن تے بہ کے. پاک سیدہ تیری اس ہائے نو اپنے مقدمے درج کرے، کیوں کھڑی رہی باپ کے دربار میں، کیوں جن کی کھاتی رہی. پتہ چلا کھجورے مانگنے نہیں بلکہ تجھے علی ولی اللہ پڑھانے کے لیے کھڑی رہی ملکہ صداقت. اس کے پاک گواہ جھٹلائے گئے، کتابیں بھری پڑی ہیں. حوصلے کے ساتھ انہیں اپنی ضرورت سے زیادہ رونا ہے، ذہن میری طرف کرنا. کتابیں بھری پڑی ہیں ان بندوں کے واقعات سے جو شیعہ ہوئے. قاضی سعید الرحمان بڑا کٹر متعصب، مولوی اسماعیل نے شیعہ کیا تھا. لاہور میں مناظرہ ہوا، 3 دن بعد اسماعیل نے کہا قاضی لمبی باتیں نہ کر، مجھے پتا ہے تیری نیت ٹھیک نہیں. 6 مہینے مناظرہ ہوتا رہے، بات نتیجے پہ نہیں نکلے گی. قاضی وضو کر، سر پہ قرآن رکھ، کعبے کی طرف رخ کر کے بتا بطول دربار سے خالی آئی ہے یا نہیں آئی. اجرکم من اللہ، بتا بطول دربار سے خالی آئی ہے یا نہیں آئی. قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے دل میں نیت کر لی کہ روز بندے جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں کچہریوں میں، آج میں اٹھا لوں گا، میری بلے بلے ہو جائے گی. میں نے اسماعیل کو ہرا دیا. قاضی خود کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا، میں نے وضو کیا، گھن گھن ہنستے ہوئے قرآن اٹھایا، کعبے کی طرف رخ کیا. میں نے قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی. رو کے کہہ رہا تھا محمد کی بیٹی اب تیری اپنی قسمت، میں جتنی وکالت کر سکتا تھا میں نے کی ہے، اب قرآن جانے سعید الرحمان جانے. کہتا ہے میں نے سر پہ قرآن رکھ کے کہا لوگوں زہرا سچی تھی، لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہے، محمد کی بیٹی کھڑی رہی. اجرکم من اللہ. کہتے لوگوں زہرا سچی تھی، لوگ کرسیوں پہ بیٹھے رہے، محمد کی بیٹی کھڑی رہی. 4 گھنٹے بعد صاحب ممبر کہتا ہے کو گواہ ہیں تو پیش کر. بی بی کہتی میرے حسنین گواہ. یہ کہتا ہے نامنظور تیرے بیٹے ہیں، کوئی باپ کا لکھا ہوا ہے تو پیش کر. کانپتے ہاتھوں سے ملکہ صداقت نے محمد کی تحریر پیش کی. مجھے عزت ولایت امیر المومنین کی قسم ہے اس نے تحریر کے پرزے کرنے شروع کیے، تحریر کے پرزے کر کے زمین پہ پھینکے. جب بی بی پرزے چننے کے لیے بیٹھی تو زہرا کے سر کے بال سفید تھے، جب پرزے چن کے اٹھی بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے. بی بی کی کمر جھوکی، بی بی سے چلا نہیں گیا. ایک ہاتھ حسن کے کاندھے پہ، ایک ہاتھ حسین کے کاندھے پہ، چادر تطہیر میں قرآن کے پرزے چن کے گھر پہنچی. سکی جی زینب عالیہ نے ماں کو نہیں پہچانا، دیکھ کے کہتی ہے مائی یہ تو مسند میری ماں زہرا کی ہے. دیکھ کے کہتی ہے زینب مجھے پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں. رو کے کہتی ہے ماں جب آزاد دربار گئے
اللہ اعظم اللہ اجورکم بی بی رو کے کہتی ہے زینب جو دربار کا حال میں دیکھ رہی ہوں نہ میرا حسین بچے گا نہ تیری چادر بچے گی. ابھی ماں اور بیٹی یہی باتیں کر رہے تھے کہ بھرے مدینے کے بے غیرت فاطمہ کو باپ کا پرسہ دینے دروازے پہ آئے. 26,000 کا مجمع، زہرا کا چھوٹا سا گھر. علی فرماتے ہیں ہماری چھت کو توڑ دیا گیا، ہماری دیواروں کو گرا دیا گیا. ہو نہیں سکتا جس بندے کے اندر ولایت علی ہو اگلے جملے پہ ہائے نہ کرے. علی فرماتے ہیں بھرے مدینے کے بے غیرت دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کرتی تھی. ایک حرام زادے نے دروازے کو آگ لگائی، دوسرے نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا. جلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا، اوپر سے پھولیوں نے گزرنا شروع کر دیا. لیکن خود حرام زادے نے تعزیہ نہ اٹھایا، جناب زہرا کو تعزیہ نہ مارا. دروازے کے نیچے زہرا تڑپ رہی تھی، رو کے کہتی یا علی اور میری بستیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا موصل مارا گیا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. شرم کر کے نہ رونا. جس بطول کے خالی آنے کا حیا ہے، جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو، جو رونے کے لیے آئے ہو، شرم کر کے نہ رونا. رو کے کہہ رہی تھی یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا موصل مارا گیا. جب فضا نے آ کے سہارا دیا، بی بی رو کے کہتی ہے فضا میرا وارث کہاں ہے؟ کوئی سادات بیٹھا ہو، میں اس سے معافی مانگ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں. بی بی کہتی ہے فضا میرا وارث کہاں ہے؟ آواز ہے بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں سے کھینچتے ہوئے دربار میں دے گئے ہیں. بی بی تڑپ کے اٹھی، محمد کے حجرے میں آئی، محمد کا ماما پہنا، محمد کی ابا پہنی، محمد کی گبا پہنی. کبھی بھی کپڑے مصطفیٰ پہ گئی، امامہ اتارا، سر کے بال کھولے، رو کے کہتی بابا میں دربار گئی، میں نے بد دعا نہیں کی. بابا انہوں نے خوشی نہیں دی، میں نے بد دعا نہیں کی. بابا انہوں نے حسنین کو جھٹلایا، میں نے بد دعا نہیں کی. بابا انہوں نے سنت کے پرزے کیے، میں نے بد دعا نہیں کی. بابا انہوں نے دروازے کو آگ لگائی، میں نے بد دعا نہیں کی. بابا میری بستیاں ٹوٹی، میں نے بد دعا نہیں کی. بابا میرا موصل مارا گیا، میں نے بد دعا نہیں کی. بابا علی کے گلے میں رسی ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یا علی توڑ کے سامنے رو کے کہتی ہے زہرا او بد دعا نہ کرنا، میں نے تیرے بابا سے وعدہ کیا تھا اور میں صبر کروں گا. ماتم حسین پڑھو یا حسین یا حسین.